بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم عنصر المولی کیکاؤس کے حالات زندگی اور فکر و فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کا پورا نام امیر عنصر المولی کیکاؤس بن اسکندر بن قابوس ہے۔ زیاری خاندان کے دانشمند عمرہ سے تعلق تھا۔ پیدائش 412 ہجری یعنی 1021 عیسوی میں ہوئی۔ اس خاندان نے چوتھی اور پانچویں صدی ہجری، 10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں گیلان، طبرستان اور گرگان میں حکومت کی تھی۔ ڈاکٹر صفا کے مطابق منوچہر بن قابوس کے بعد، بالخصوص سلجوقی ترکوں کے غلبہ کے بعد، اس خاندان کی کوئی آزاد حکومت نہ رہی اور طبرستان کے ایک حصہ میں یہ لوگ بطور مقتدر امیرزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ عنصر المولی نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے دور کے رائج علوم و فنون سیکھے۔ اس کی بیوی سلطان محمود غزنوی کی بیٹی تھی۔ وہ کوئی 8 برس سلطان مودود کے دربار سے وابستہ رہا۔ کچھ عرصہ جنگ کے سلسلے میں برصغیر پاک و ہند میں گزارا اور روم کی سرحدوں پر جنگ کے لیے بھی گئے۔ چند برس گنجا میں امیر ابوالسوار کے پاس رہے، پھر حج کے سفر میں بھی کچھ وقت گزارا۔ گویا وہ حکومت و سلطنت کی مصروفیات سے فارغ رہے۔ تاہم قابوس نامہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں ان کی حکومت تھی، لیکن ایک طرف سلجوقیوں کے غلبے کی وجہ سے یہ حکومت ویسی نہ تھی جیسی پہلے تھی۔ عنصر المولی 6 صدی ہجری کے اوائل یعنی 508 ہجری اور 1114 عیسوی سے پہلے تک زندہ تھا۔ ایک تذکرہ نویس نے اس کا سال وفات 463 ہجری بتایا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ 475 ہجری میں اس نے قابوس نامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ قابوس نامہ۔ عنصر المولی کا ایک بیٹا گیلان شاہ تھا۔ اس کی تربیت کے لیے اس نے ایک کتاب نصیحت نامہ کے عنوان سے لکھی، لیکن یہ زیادہ تر قابوس نامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عنصر المولی بڑا دانشمند اور اپنے دور کے بیشتر فنون سے پوری طرح واقف تھا۔ اسی وسعت معلومات کی بنا پر اس نے مختلف مباحث چھیڑے اور بیشتر فنون کی ابتدائی باتوں کو سادہ انداز میں بیان کیا۔ قابوس نامہ ایک دیباچہ اور 40 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں عنصر المولی نے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق رہنما اصول بتائے۔ اس کی زندگی بہت سے مشاہدات اور تجربات سے پر تھی۔ چنانچہ قابوس نامہ میں ہمیں ان تجربات کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ اس کی نثر کا انداز جیسا کہ صفا نے لکھا ہے وہی ہے جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے مصنفین کا انداز تھا اور جسے فارسی مرسل کہا جاتا ہے۔ اس کی تحریر میں جو اصطلاحات، ترکیبات وغیرہ آئی ہیں وہ بیشتر پہلے کی زبان سے ماخوذ ہیں۔ اس سے عنصر المولی کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ مختصر یہ کہ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی کے فارسی نثر کا فنی طور پر عمدہ نمونہ تو ہے ہی، پھر بھی اس میں جذبے کا جو خلوص ہے اور مصنف نے دردمندانہ انداز میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ فنی طور پر اس کی خصوصیات نثر کا سادہ و سلیس اور دلچسپ ہونا ہے۔ عنصر المولی اپنی زندگی میں جن تجربات و مشاہدات سے گزرا، انہیں حکایات کی صورت میں بیان کر کے اس نے گویا اپنے بیٹے کو براہ راست اور اپنے قارئین کو بالواسطہ حسن اخلاق، قناعت، خودداری اور دیانتداری کا سبق دیا ہے۔ اس قسم کی کتابوں میں اپنے دور کی معاشرتی و ثقافتی زندگی کی عکاسی ایک قدرتی امر ہے۔ چنانچہ قابوس نامہ میں بھی یہ عکاسی پوری طرح نظر آتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔